ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، جن کو کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف گرینڈ اپوزیشن اتحاد میں اہم عہدہ ملا تھا، اب یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کی حمایت سے یہ عہدہ حاصل کرنے کے بعد شاہد حقان عباسی میں ایک نئی روح آ گئی ہے، یا ایسا آپ کہہ لیں کہ عمران خان کی روح آ گئی ہے۔ انہوں نے نواز شریف، شہباز شریف اور اپنی سابق جماعت مسلم لیگ نون، جس نے ان کو وزیر اعظم بھی بنایا تھا، لیکن اصولوں کے اوپر شاہد حقان عباسی نے سمجھوتا نہیں کیا اور موجودہ حکومت، موجودہ سیٹ اپ اور موجودہ جو نظام ہے، اس کے خلاف شاہد حقان عباسی نے جو کام کیا ہے، جو آپ کہہ لیں کہ نواز شریف کے اوپر قیامت ڈائی ہے، وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ شاہد حقان عباسی کس طریقے سے عمران خان کے لیے اتنے کارگر ثابت ہونے جا رہے ہیں، اور ان کو جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے، یہ عمران خان کی ماسٹر اسٹروک کیسے ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، اگر ہم اس وقت بات کریں تو دو ہی شخص اس موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ کے خلاف ہمیں بولتے نظر آتے ہیں۔ ایک قیدی نمبر 804 جو اڈیالہ جیل میں موجود ہے، وہ کسی بھی لیول کے اوپر ذرا بھی لگی لپٹی جو ہے وہ اس سسٹم کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شاہد حقان عباسی اس سسٹم کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اس کے بعض لیڈر 9 مئی یا اس کے بعد ہونے والے واقعات یا حکومت کی جانب سے کسی بھی لیول کے اوپر جو ہے وہ دباؤ کی وجہ سے یا جیل جانے کے ڈر سے یا کسی ایک وجہ سے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے آپ یہ کہہ لیں کہ انڈر پریشر ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، ان کے اوپر مختلف کیسز ہیں کہ یار حکومت کسی نہ کسی کیس میں کہیں ہمارے کو اندر نہ کر دے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن شاہد حقان عباسی جو ہیں، ان کے اوپر تو نہ تو کہ ایسا کیس ہے، نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کچھ ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہوا بھی تو اس میں نون لیگ خود پھنسے گی، کیونکہ ان کا سارا کریئر تو نون لیگ کے ساتھ تھا۔ تو اس وجہ سے شاہد حقان عباسی جو ہیں، ان کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور اب کوہوٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد حقان عباسی جو ہے، انہوں نے یہ کہا کہ 2018 کے انتخابات اگر چوری تھے تو 2024 میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ انہوں نے کوہوٹا میں ایک ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج پارلیمان میں موجود 2/3 ارکان اسمبلی پیسے دے کر ایوان میں پہنچے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں اگر چوری ہوئی ہے تو 2024 کے انتخابات میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس طرح کام نہیں چلایا جائے گا۔ مجھے ان 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ سیاست اصول اور آئین کے مطابق کرنا ہوگی، ورنہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ سربراہ عوام پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آج جس قسم کی ملک میں کرپشن ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے موجودہ حکومت کے اوپر کرپشن کے سنگین چارجز لگائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک سیاسی ملک اس طرح بالکل نہیں چل سکتا، ملک میں انتشار ہو تو معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے جب تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی رہی، عوام میں مقبول جماعت رہی۔ مسلم لیگ نون کا اقتدار کو عزت دو کا نعرہ عوام نے مسترد کر دیا، اور سیاست کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آج ہر پاکستانی پریشان ہے، سیاست کا کوئی مقصد نہیں ہوگا تو اسی طریقے کی سچویشن ہوگی۔ جب عوامی نمائندے اپنے اصول چھوڑ دیں تو آئین سے انحراف کرنا شروع کر دیں تو پھر ملک میں انتشار پھیلتا ہے، اور اسی طرح کا انتشار جو ہے وہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ نواز، ان کی پالیسیوں، حکومت، مریم نواز کی حکومت، سب حکومتوں کے اوپر شدید تنقید کی۔ 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، اور پارلیمان کی جو بالادستی ہے اس کے اوپر حکومت نے جو کمپرومائز کیا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے شدید تنقید کی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اب آگے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور سابق وزیر اعظم کی جانب سے اس طرح کا پریشر کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا کہ شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل جو اس وقت اپوزیشن اتحاد میں اہم عہدوں کے اوپر چلے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑا نقصان ہے اور ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ لیکن شاہد حقان عباسی نے ایک ہی شرط رکھی ہے کہ آپ حکومت چھوڑ کر عوامی سیاست کرو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔